اگرچہ پل صراط اور میزان کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، مگر اظہر یہ ہے کہ میزان بہت سی ہوں گی۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ سے یہی مفہوم ہے۔ اسی طور سے یہ بھی قیاس میں آتا ہے کہ پل صراط بھی بہت سے ہوں گے، خواہ ہر امت کے لیے یا ہر قوم کے لیے، قبل اس کے کہ میدان محشر سے پل صراط پر گزرنے کا حکم ہو۔ تمام میدان محشر میں اندھیرا چھا جائے گا، پس ہر امت کو اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ چلنے کا حکم ہوگا۔ اہل ایمان کو نور کی دو دو مشعلیں عنایت ہوں گی، ایک آگے چلے گی، دوسری دائیں جانب، اور جو ان سے کمتر ہوں گے ان کو ایک ایک مشعل دی جائے گی، اور جو ان سے کم ہوں ان کے صرف پاؤں کے انگوٹھے کے آس پاس خفیف سی روشنی ہوگی، اور ان سے بھی جو گئے گزرے ہوں گے ان کو ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح روشنی دی جائے گی، جو کبھی بجھے گی اور کبھی روشن ہوگی۔ جو منافق ہوں گے وہ ذاتی نور سے بالکل خالی ہوں گے، بلکہ دوسروں کے نور کی مدد سے چلیں گے، یہاں تک کہ جس وقت یہ سب لوگ دوزخ کے کنارے کے قریب جا پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کے اوپر پل صراط ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ حکم ہوگا کہ اس پر سے ہو کر جنت میں چلو۔ وہ 15,000 سال کی مسافت میں ہے، جن میں سے 5,000 بیچ میں چلنے کے اور 5,000 اترنے کے ہیں۔ حاصل کلام، جب میدان محشر سے پل صراط پر پہنچیں گے تو آواز ہوگی کہ اے لوگو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سے گزر جائیں۔ اس کے بعد بعض لوگ تو بجلی کی چمک کی طرح، بعض ہوا، بعض گھوڑے، بعض اونٹ، بعض معمولی رفتار کی مانند پل صراط سے گزر جائیں گے۔ بعض لوگ نہایت محنت و مشقت کے ساتھ پل پر چلیں گے۔ اس وقت دوزخ میں سے بڑے بڑے انکس نکلیں گے، جو ان میں سے بعض کو تو چھوڑ دیں گے، بعض کو کچھ کچھ کاٹیں گے اور بعض کو کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح سے رشتہ، امانتیں لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گی، پس جنہوں نے ان کی رعایت نہ کی ہو ان کو دوزخ میں کھینچ کر ڈال دیں گے۔ اس وقت اعمال صالحہ مثلا نماز، روزہ، درود و وظائف وغیرہ لوگوں کے دستگیر ہوں گے، اور خیرات آگ کے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ قربانی سواری کا کام دے گی، اور اس مقام کے ہول کی وجہ سے کسی کی آواز تک نہ نکلے گی مگر پیغمبران امتوں کے حق میں رب سلم سلم کہیں گے۔ جب مسلمان پل صراط پر چڑھ جائیں گے تو منافقین اندھیرے میں گرفتار ہو کر فریاد کریں گے، بھائیو ذرا ٹھہرنا کہ تمہارے نور کے طفیل سے ہم بھی چلے چلیں۔ وہ جواب دیں گے، ذرا پیچھے چلے جاؤ، جہاں سے ہم نور لائے ہیں تم بھی وہیں سے لے آؤ۔ پس جب پیچھے جائیں گے تو وہاں بے انتہا تاریکی اور ہول دیکھیں گے۔ آخر کار نہایت بے قرار ہو کر واپس لوٹیں گے اور دیکھیں گے کہ پل صراط کے سرے پر ایک بہت بڑی دیوار قائم ہے اور دروازہ بند ہو گیا ہے۔ پس نہایت ہی گڑ گڑا کر مسلمانوں کو پکاریں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، جو اب ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک تم ہمارے ساتھ تو تھے، لیکن بظاہر اور دل میں شک و شبہ کرتے ہوئے ہمارے حق میں برائیاں اور کفار کی بھلائیاں چاہتے تھے، لہٰذا مناسب ہے کہ جن کا ساتھ دیتے تھے انہی سے جا ملو۔ اسی اثنا میں آگ کے شعلے ان کو گھیر کر جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں پہنچا دیں گے۔ وہ مسلمان جو بجلی و ہوا کی رفتار کے موافق پل صراط پر سے گزریں گے، وہ پل کو عبور کر کے کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ راستے میں دوزخ آئے گی، لیکن ہم نے تو دیکھا بھی نہیں۔ اور وہ لوگ جو سلامتی کے ساتھ گزریں گے وہ بھی پل صراط سے اتر کر میدان میں ان سے جا ملیں گے۔ دنیا میں جو ایک دوسرے سے شکایت رکھتے تھے وہ سب ایک ہو جائیں گے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے
جنت کا قفل کھول کر لوگوں کو داخل فرمائیں گے۔